رہی بات کہ جو آج کل سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے میلاد شریف منایا کہ نہیں بسم منایا؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صاف ٹاک ٹی وی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے محسن قاری حضرت مولانا الحاج محمد عرفان قادری رضوی صاحب۔ آج ہم ان سے میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ میلاد شریف منانا کیسے جائز ہے اور کیسے ناجائز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آپ صاحب جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے جی، اللہ رسول کا بڑا کرم ہے۔ آپ صاحب جی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میلاد شریف منایا کرتے تھے؟ جی آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس چینل پر میلاد شریف کے حوالے سے اس پروگرام کی تیاری کی اور فقیر کے پاس آئے۔ دیکھیں، ہمارے علماء کرام اور محدثین نے اس پر بڑی وضاحت سے گفتگو کی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کا یہ شروع سے عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے۔ رہی بات کہ جو آج کل سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے میلاد شریف منایا کہ نہیں منایا، تو اس کے بارے میں ایک بڑی معروف روایت ہے جو تقریباً محدثین نے نقل کی ہے، اور علماء کرام اس کو بیان بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی شریف میں کچھ صحابہ کرام اجتماع کی شکل میں بیٹھے تھے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ کسی نے کوڈ نہیں کی کہ وہ کتنی تعداد میں تھے، کم تھے یا زیادہ تھے، لیکن اجتماع کی شکل میں، محفل کی شکل میں بیٹھے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے آ کر سوال کیا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ اور یہ جو ما اجلسکم کا لفظ ہے اتنا وسیع ہے کہ اس میں تمام سوال سمٹ کر آ جاتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو، کس کی محبت نے تجھے بٹھایا ہے، یا تم کیا کام کر رہے ہو بیٹھ کر؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جلسنا نذکر اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ یا رسول اللہ، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور حمد اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ علی ما ہدانا لدینہ، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین ہدایت جیسی نعمت سے نوازا۔ اور پھر ومنا علینا بکا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدس جو تمام نبیوں میں عظیم تر تھی، کہ کسی کو حضرت آدم علیہ السلام عطا کیے، کسی کو حضرت نوح علیہ السلام عطا کیے، کسی کو حضرت شیش علیہ السلام عطا کیے، اسی طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ہر امت کو ایک ایک نبی اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ لیکن ہماری یہ قسمت تھی کہ جو ساری کائنات میں جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا وہ حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو فرمائے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس پر ومن علینا، اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ جیسی نعمت سے ہمیں نوازا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو غیب کی خبریں رکھنے والے تھے، حضور نے یہ سوال بھی کیا اور پھر بتا بھی دیا کہ میں اس سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ باخبر تھا کہ میری بارگاہ میں ابھی ابھی جبریل آئے، فآتانی جبریل فاخبرنی، ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل آئے اور عرض کرنے لگے، فاخبرنی، خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ کریم فرشتوں میں بیٹھ کر اپنی شان کے لائق اللہ کریم نے تمام آسمان کے فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور رب فرما رہا ہے کہ دیکھا کہ جیسے میں نے اپنا محبوب اس امت کو ادا کیا، تو یہ امت نہ شکری نہیں بلکہ اس پر میرا دنیا میں بیٹھ کر شکر ادا کر۔ سب سے پہلے اس میں دو سوال یہ پیدا ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی میں اور آپ کا ذکر خیر کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ملتا کیا ہے؟ انعام، دنیا کے سارے انعام ایک طرف رکھیں، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کریم جو بندہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، چوراہے میں بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر، جہاں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے، حضور کی حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے
کہ اللہ کریم فرشتوں میں بیٹھ کر اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، جو حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، گویا ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جوش و خروش کے ساتھ منانے کی ماشاء اللہ توفیق سبحان عطا اللہ صاحب جی، یہ جو آج کل نیو جنریشن میلاد شریف مناتے ہیں، گلیوں میں ڈھول بجاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر وغیرہ نکال دیتے ہیں، باجے وغیرہ بجاتے ہیں، کیا یہ سب جائز ہے؟ جی عامر بھائی، یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور فقیر اپنی سوچ کے مطابق جتنا پڑھا ہوا ہے، جتنا سنا ہوا ہے، اور جتنا اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کے حساب سے آپ کو اس کا بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے ہر کام میں، یہ نہیں کہ بس میلاد میں، کہ جب میلاد کا مہینہ ہے پھر ہم دیکھیں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ میلاد کے مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا دن ہو، 14 اگست کے حوالے سے ہو، یا پھر وہ جو مارچ کا شبی مارچ کا دن ہو، کسی بھی کوئی بھی ایام آ جائے جس میں ہم خوشی مناتے ہیں، کوئی شادی کا دن ہو، ولیمے کا دن ہو، یا پھر عقیقے کا دن ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر تو وہ جائز ہے اور اس کا رب کی بارگاہ میں اجر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا انعام ہے، تو پھر وہ میلاد ہو چاہے میلاد کے علاوہ کوئی دن ہو، پھر وہ عمل کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ عمل یہ ہے کہ جو ہمارے دین میں ممنوع ہے اور غیر مسلم لوگوں کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان جنریشن ہے وہ میلاد کے دن فضول کاموں میں مشغول ہے، اور فضول کام کر کے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آوارہ گردی کرنے والے ہیں یا ہم لوگوں کو اذیت دینے والے کام کرنے والے ہیں، تو ہرگز ایسے کام کرنے نہ تو میلاد شریف میں جائز ہے اور نہ میلاد کے بعد جائز ہے۔ میلاد کے جلوسوں میں، میلاد شریف کی محافل میں، میلاد شریف کے جلسوں میں، تمام جگہ جہاں جہاں بھی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، کوشش یہ کریں کہ ان میں وہی کام کیے جائیں جن کی امام الانبیاء نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو علماء حق نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن سے حضور نے منع فرمایا، ہمارے ائمہ کرام نے منع فرمایا، محدثین نے منع فرمایا، علماء کرام نے منع فرمایا، ان تمام کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ ایسے پاک موقعوں پر، ایسے پاک دنوں پر ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ برائی پھیلانے کی یا نحوست پھیلانے کی یا پھر وہ کام کرنے کی اجازت نہیں جن سے حضور نبی رحمت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری تمام نوجوان جنریشن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام جو جہالت والے کام ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنا ہے، بے ادبی کرنی ہے، یا پھر ڈانس پارٹیاں سجانا ہے، گانے باجے سننا ہے، ان تمام سے ہماری امت کو اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دن بدن، کیونکہ آنے والے ہر وقت میں ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنا ہے، اور ہم جو اس دور کے اندر یا آنے والے دور کے اندر میلاد شریف کے ساتھ ذکر حق کریں گے، حضور کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ بلند فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے قاری حضرت مولانا الحاج محمد عرفان قادری رضوی صاحب۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مصروف وقت سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نیو جنریشن کے حوالے سے آپ صاحب نے سوالات وغیرہ بتائے ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عامر بشارت کو دیجیے اجازت۔